بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اسلامی تعلیمات، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کی روشن روایات کے مطابق 3 جانور ایسے ضرور ہیں جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک اور بابرکت ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں خوب برکت پڑتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے، خوشحالی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات، احادیث اور صالحین کے مشاہدات کے مطابق 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنا یا کثرت اچھا نہیں ہوتا۔ یہ گھر میں رزق کی تنگی، غربت، بے برکتی اور پریشانیوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس نہایت اہم اور مفید ویڈیو میں ہم آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے 3 جانوروں کا بھی تفصیل سے بتائیں گے اور ان 3 جانوروں کا بھی مکمل بیان کریں گے جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگیں تو بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم اتنی عالی اور بلند صفت ہے کہ خالق کائنات کی 2 عظیم صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہے، ایک رحمان اور دوسرا رحیم۔ جب ہم بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں، جس کا خوبصورت ترجمہ یہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے۔ خدا تو بے انتہا رحم اور کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بلند عہدہ عطا فرمایا اور فرمایا: ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب آپ کی پاک حیات طیبہ کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ صرف انسان بلکہ جمادات یعنی پودے، درخت اور بے جان اشیاء بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ جب بارش نہ ہوتی، زمین بیابان ہو جاتی تو آپ رحمت کی دعا فرماتے، فوراً بارش ہوتی، اس سے مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی اتنی بے انتہا رحمت فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے سختی سے منع فرمایا۔ عام حالت میں شکاری جانوروں کو بند کر کے انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے، آپ نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے ننھے معصوم بچے تھے۔ آپ نے فوراً فرمایا: جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلے میں واپس رکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کی حالت کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ لوگ کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ لوگ صراط مستقیم پر چل پڑیں۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکلیفیں پہنچنے کے بعد بھی آپ ان کے حق میں بد دعا نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت خوب معلوم تھی۔ آپ کی پوری حیات طیبہ رحم اور کرم کی بلند پایا مثال سے لبریز اور معمور ہے۔ آپ نے بار بار ارشاد فرمایا: جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ان 3 جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگنا یا کثرت اچھا نہیں ہوتا، اچھا ثابت نہیں ہوتا اور جو رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیز بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی اور وہ آواز اتنی زیادہ شدت کی ہوگی کہ اسے سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ تمام مر جائیں گے اور اس کے بعد قیامت وقوع پذیر ہوگی۔
چیل ایک ایسا بڑا اور طاقتور شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ آسمان کا بادشاہ عقاب ہے، لیکن چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں باز سے کئی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت یا گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ تعداد سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت ہی زیادہ منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں اور اہل نظر کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر پر عنقریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت یا پریشانی زیادتی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی۔ نمبر 2، مکڑی، دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور بس جانا منحوس ہوتا ہے، جو تنگی اور مصیبتیں پریشانی آنے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں مکڑی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور تیزی سے جالے بنا رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کر دیں۔ یاد رکھیں کہ مکڑی خود منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی وہ بابرکت جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے غار ثور میں جالا بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے کہ ایک موقع پر کفار نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آپ زخمی ہو گئے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے غار میں پناہ لی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکنے لگے۔ ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی نے فوراً جالا بن دیا۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے، اور مکڑی بد دعا تب دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنایا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی گھر کے جالے کو مکمل نہ ہونے دیں۔ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے فوری طور پر اسے صاف کر دیں، کیونکہ اگر مکڑی کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا گھر کہلاتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو گرنے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بد دعا دیتی ہے۔ مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور اس کے گھر والوں کو تباہ کر سکتی ہے اور انہیں فقیر بنا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے کم سے کم ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کریں، تاکہ مکڑی کبھی بھی اپنا جالا مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور لال چیونٹی، تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنا نہ صرف منحوس سمجھا جاتا ہے بلکہ بے برکتی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، وہ لال چیونٹی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ تمام حشرات الارض میں سب سے بڑا انسان کا دشمن لال چیونٹی ہے۔ یہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو نقصان پہنچائے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال چیونٹیاں آ کر رہنا شروع ہو جائیں تو فوری طور پر ان کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اسلامی لحاظ سے گھر میں زیادہ تعداد میں لال چیونٹیوں کا جمع ہونا منحوس سمجھا جاتا ہے اور یہ رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے، جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ گھر میں بہت زیادہ لال چیونٹیوں کا جمع ہونا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ لال چیونٹی ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتی ہے، یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتی ہے جو دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال چیونٹیاں ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کریں اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں ان 3 جانوروں کی جس کا گھر میں آ کر رہنا یا گھونسلہ بنانا مبارک ہوتا ہے، رزق دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ چیزوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں بے پناہ برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت سے بھی، جس گھر کے آس پاس سے شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں اگر آپ کے گھر میں چھتا بناتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ جہاں شہد کی مکھیاں چھتا لگا سکتی ہیں تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتا لگا لیتی ہیں۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتا لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت آنے کا وقت قریب ہے، اس لیے گھر میں بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آ کر بس جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیے کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے اور اس کی حفاظت کی جائے، کیونکہ چڑیا اگر آ کر گھر میں گھونسلہ بنانا شروع کر دے تو بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کر دیتی ہے، اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے، کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اہل نظر، بزرگوں اور صالحین کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگتے ہیں جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ چڑیا کا خیال آتے ہی کانوں میں روح کش چہچہاہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج کے اس سائنس زدہ دور میں ان میں سے ایک معصوم پرندہ بھی اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ یہ معصوم پرندہ چڑیا ہمیں نرسری کے بچوں کی نظم محبت کی لطافت میں تو نظر آتا ہے، مگر عملی طور پر اس کو دیکھنے کے لیے موقع کم ہی کم میسر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب صبح کی اذان کے بعد یہ ساعت ان کی چہچہاہٹ صبح کا اعلان کرتی تھی۔ گھر دن بھر اپنے ننھے قدموں سے دانہ چگتی دکھائی دیتی تھی، اور مغرب کی اذان کے ساتھ ہی آخری تسبیح پڑھ کر درختوں کی شاخوں پر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ محترم ناظرین، قدرت کے نظام میں ہر شے کی اپنی ایک خاص اہمیت اور برکت ہوتی ہے، اور انہی برکتوں میں سے ایک چڑیا کا کسی گھر میں آنا، گھونسلہ بنانا اور وہاں قیام پذیر ہونا بھی ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اور عوامی روایات میں اسے نیک شگون اور خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب چڑیا کسی گھر میں آتی ہے اور وہاں گھونسلہ بناتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں سکون، رحمت اور برکت موجود ہے۔ چڑیا قدرت کی معصوم ترین مخلوق میں سے ایک ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی طلب میں دن بھر محنت کرتے اور شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی پرندوں کی توکل پسندی کو بہترین مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چڑیا کسی گھر میں بسیرا کرتی ہے تو اسے نیک فعل کا سبب تصور کیا جاتا ہے۔ چڑیا کا کسی گھر میں قیام اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گھر امن اور محفوظ ہے، جہاں اللہ کی نعمتیں اور برکت نازل ہو رہی ہے۔ پرانے وقت میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے آنگن میں چڑیا بسیرا کرے تو وہ گھر ہمیشہ خوشحالی اور خیر و برکت والا رہتا ہے، اس گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہتی ہے۔ چڑیا گھونسلہ بنانے کے لیے ہمیشہ ایسے مقام کا انتخاب کرتی ہے
جہاں انہیں خطرہ نہ ہو اور وہ اپنے بچوں کی پرورش سکون سے کر سکے۔ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں چڑیا اور دیگر پرندے خوشی سے رہتے ہیں وہاں قدرتی ماحول اور مثبت توانائی کا دورہ ہوتا ہے۔ یہ ماحول انسانوں کی نفسانی سکون اور روحانی خوشی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی روایات میں پرندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کو بہت پسند کیا گیا ہے اور چڑیا جیسے معصوم پرندوں کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو گھر قدرت کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لے تو اسے ہٹانے کے بجائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف قدرتی حسن میں اضافہ کرتا ہے بلکہ برکت اور خوش نصیبی کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور اس گھر میں برکت آتی ہے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے اور وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز نجس ناپاک نہیں بلکہ یہ تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہے۔ کشا بنت کعب جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھی کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی سکے۔ کشا کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں اس کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بلی نجس نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، بس شرط یہ کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے افراد سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ افراد کی طرح اس کا بھی گھر میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے ناپاک قرار دے تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ وہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والی گھریلو جانور ہے۔ ناظرین کرام، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، 7 آسمانوں تک جاتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ جبکہ انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کی دعائیں اور بد دعائیں بھی 7 میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہیں اور وہاں سے فرشتے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے محترم ناظرین، جس گھر میں بھی بلی آ کر رہے یا رہنا شروع کر دے یا بچے دے یا بلی کا بہت زیادہ گزر ہو تو وہ گھر بہت مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں بھی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگانا شروع کر دیتی ہے یا بہت زیادہ آتی جاتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے، اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک میں پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا ہے، پیار کرتا ہے اور کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، جس کے بعد اس کے گھر کے حالات ایسے بدلے ہیں کہ وہ شخص جو 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا اچھا بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔
کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو تو آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے، یعنی اگر آپ نے اس کو کھانا دیا، پانی دیا، تو وہ اس کے لیے آپ کو دعا کر دیتی ہے، تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جاتی ہے، کب آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی زندہ رہنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مالک بنا دیا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ تو ناظرین، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، آخر میں عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر شیئر کریں تاکہ سب کو ثواب ملے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔